ایمان لانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ایمان لانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا بھی بہت سی جگہ پہ بیان ہے، اور بطور خاص صحابہ کرام کی زندگی کا اگر مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے کہ اس کے آنے کے بعد زندگی میں کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں، جس سے ہمیں اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ بہرحال ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب بڑا واضح ہے کہ جب تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر تمہارا توکل ہونا چاہیے۔ اس طرح کی قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس میں یہی الفاظ بیان فرمائے گئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر یہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر یہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ صحابہ کرام کی جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں عقیدے کے اعتبار سے جو بنیادی تبدیلی آنی ہے وہ تو آتی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شوق، خدا سے سچی محبت، اس کی طرف لگن، اس کی لقا کی تمنا، اس کے احکام پہ اپنا سر جھکا دینا، اس کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو اپنے لیے باعث شرف اور باعث عزت سمجھنا، یہ ان کی زندگی میں شامل ہو جاتا تھا۔ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا راہ دین میں یہ ان کا شیوا بن جاتا تھا۔ ان کی زندگی کے اخلاق میں، کردار میں، انداز میں، سب چیزوں کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو جاتی تھی۔ بے حیائی کی جگہ حیا آ جاتی تھی، بے شرمی کی جگہ شرم آ جاتی تھی، اور ظلم کی جگہ انصاف آ جاتا تھا، اور ایک دوسرے سے نفرت و عداوت کی جگہ محبت اور الفت پیدا ہو جاتی تھی۔ قطع تعلقی اور قطع رحمی کی جگہ صلہ رحمی اور تعلق جوڑنا آ جاتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب یہ تھا کہ ایمان ان کا سب کچھ بدل دیا کرتا تھا۔ ایمان کی طاقت اور ایمان کا نور ان کے اندر کو بدل دیا کرتا تھا۔ یہ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ایمان کے کتنے تقاضے ہم پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا قطعی یقین ہے، عقیدہ ہے، ہمارے بلکہ دین کی سب سے بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود وہ کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے۔ اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے تو الحمدللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن عمل کے اندر بھی کیا خدا کی عبادت اور خدا کی بندگی ہماری زندگی میں شامل ہے؟ کیا نمازوں کی پابندی، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی، کیا تلاوت قرآن، کیا ذکر الہی، کیا یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے، جو خدا کو معبود ماننے کا تقاضا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو کیا اس عقیدے کی جھلک ہمارے عمل میں نظر آتی ہے کہ ہم حرام سے یہ کہہ کے بچ جائیں کہ جس خدا نے ہمیں رزق دینا ہے اس نے تو ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں حلال سے بھی روزی عطا فرمائے گا اگر ہم حلال کے لیے کوشش کریں گے۔ تو رازق ماننے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ پھر ہم رزق حلال کی طرف رہیں، رزق حرام کی طرف نہ جائیں۔ ہم جب خدا کو سمیع و بصیر مانتے ہیں کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ ہر شے کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، تو جب یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہماری زبان سے ایسی بات نہ نکلے
جو خدا کی نافرمانی پر مشتمل ہو، اور ہماری آنکھ وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ تقاضا تو یہ بنتا ہے۔ تو ایمان اپنی جگہ پہ ایک عقیدہ، ایک تصدیق قلبی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پورا جہان آباد ہے عمل کا، اس کے ساتھ پورا جہان آباد ہے زندگی میں تبدیلی کا، اس کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں جن کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے۔ قیامت پر ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ کہ قیامت کے دن ہر اچھائی، ہر برائی کو بندہ دیکھے گا جو اس نے زندگی میں کی ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جس نے ایک ذرے کے برابر اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گی، تو پھر ہم اس سے بچیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی خدا قیامت کے دن صلہ عطا فرمائے گا، تو حتی الامکان اسے کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، وہ اس سے بڑا مختلف نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے ایمان کے تقاضے ہیں، ہماری توجہ اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے، اور اس کو جاننے کے لیے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی شے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، تفسیر قرآن کا مطالعہ کریں، صلۃ الجنان پڑھیں، پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں فرمایا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دین کے احکام ہیں وہ سیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے، بندگی کا طریقہ کیا ہے، ایک اچھے مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اسے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو اختیار کریں گے تو پھر ہم ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔